پیش خدمت ہے ہاشم ندیم کا مشہور ناول عبداللہ۔ ہاشم ندیم کا ناول عبداللہ ان کی بہت سی کاوشوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ شروع سے آخر تک ایک سفر ہے، باہر سے اندر کا سفر، ظاہر سے باطن تک کا سفر۔ ناول پڑھتے ہوئے قاری خود کو بھی اس سفر میں شریک محسوس کرتا ہے۔ مصنف نے عشق مجازی اور عشق حقیقی کے بارے میں فلسفیانہ خیالات کا اظہار اس خوبصورتی اور مہارت سے کیا ہے کہ ناول کا مرکزی خیال اور مقصد مجروح نہیں ہوتے۔ قاری خود کو ایک ایسے دوراہے پر موجود پاتا ہے جہاں انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ سمٹ کر ایک نقطے میں رہ جاتا ہے۔ وہ خود کو ایک ایسے ماحول میں محسوس کرتا ہے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اس ناول عبداللہ کی طرف۔ پہلی قسط۔ درگاہ۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح بے رنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی خرمستیوں کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکریٹری کے لاڈلے صاحبزادے وقار یعنی وکی کی مرسڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد ساحر یعنی میری منی جیگوار تھی، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس کے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیما ہو کے ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کو کودا اور اس کے ٹھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے یکدم فضا میں بہت سی خاکستری غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرینیڈ کی طرح میری کار کی ونڈ اسکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیں ابھر آئیں۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی گورنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغالطات کا ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی اسپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولا، لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کے پھسلنے کی آوازیں اور اسکریچیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر نہیں دیکھ پایا، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسیڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کو کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں ساحر، اب ہم نہیں جیت سکتے۔
فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ساحر، ڈیم اٹ یار۔ میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہار سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں، البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی۔ لیکن میں خود فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میرا ازلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیل گوں دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پوری شدومت سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے گھٹنے لگا تھا، اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ساحر، کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات اینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی سپورٹس مرسیڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔ کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس اس ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کولتار کی سڑک تھی جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا پورا ایک گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا کے اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ انہی میں وہ دو لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے، جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا، اور ہماری سپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھیں، اس حساب سے یہ 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ فاصلے پر سڑک کی بائیں جانب ریت کچھ اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو۔ اینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیمہ ہو کر چلائی، نہیں ساحر پلیز، فار گاڈ سیک ساحر۔ لیکن اینی کی چیخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی، اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائڈر اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پیچھے آتے مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ میری جگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتلے ساحل سے ٹکرائی، اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی۔ لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اب یہ کار کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تو اس بات کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا وہ اب تھم چکا تھا۔
اینی جس نے کار کی اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھرجھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو ساحر، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ میں نے اینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سبھی شور مچا رہے تھے۔ دور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی، اور سچ یہ ہے کہ میں اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے لگا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ سو آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزیز از جان دوست اینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے یہ ماضی بن چکی تھی، اور مجھے اس فتح کے لیے کہ تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفعتاً دھوئیں کے نیلے مرغولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شیورلیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھیں، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی تھی۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کے سواریوں اور ان کے حلیے پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس دور جدید میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیوک آمد اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا، اتنے میں ڈرائیور نے میری محویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا،
سچ کہا آپ نے، دراصل ہمارے سیٹھ صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ ابھی اس گاڑی کو دیکھ لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں کہ جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک معطب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے پیچھے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی نظروں کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ ایک پری رخ مہجبی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا، گویا کوئی راج ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو۔